بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغام رسان، آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور نشو و نما اس انداز سے فرمائی کہ قیامت تک آنے والی نسلیں نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر، نہ آپ کی رسالت پر اور نہ آپ کی ذات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کر سکے۔ اس لیے آپ کی تکوین میں اور نشأت میں، آپ کی نشو و نما میں، آپ کی پرورش و پرداخت میں اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں اور آپ کی حیات طیبہ کے تمام مراحل پہ کڑی نگرانی رکھی گئی کہ پہلے انبیاء اور رسول اللہ ایک خاص دور کے لیے اس کائنات میں جلوگر ہوتے رہے، اور اس دور کے خاتمے کے ساتھ ہی ان کی امامت کا اور ان کی رسالت کا، ان کی نبوت اور پیغمبری کا زمانہ بھی ختم ہوتا گیا۔ اس مخصوص زمانے کے لوگ اس مخصوص دور میں اس خاص نبی کی پیروی اور فرما برداری کرتے رہے، لیکن جب اس کائنات میں امامت کا تاج اور نبوت کی خلعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھی گئی اور آپ کو پہنائی گئی، تو اللہ تعالی نے ساتھ ہی اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا، اس دنیا کا، اس زمانے کا اپنی طرف سے آخری تاجدار بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت اور رسالت کی ضرورت باقی نہ رہے گی، اور جب تک زمانہ باقی رہے گا نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا سکہ چلتا رہے گا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کو ایسا پیغام عطا کیا جائے اور آپ کی سیرت کی اس انداز سے نگرانی کی جائے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی رہنمائی کا بندوبست ہوتا رہے، اور مختلف زمانوں میں آنے والے لوگ جب بھی آپ کی سیرت و کردار پہ نگاہ ڈالیں اس میں انہیں روشنی نظر آئے، رہنمائی کے دروس ملے، راہبری کے سبق حاصل ہو۔ چنانچہ رب العزت نے اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا، اور میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اسی اہتمام کا نتیجہ تھا کہ جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی رب کائنات نے
آپ کے والد گرامی کو اپنے پاس بلا لیا. ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ والدہ بھی رخصت ہو گئی. دادا نے اپنی آغوش شفقت میں لیا. رب کائنات کا پیغام انہیں بھی آ پہنچا. وہ بھی رخصت ہو گئی. یہ سارا کام ایک خصوصی انتظام اور اہتمام کے ساتھ ہو رہا تھا، اس لیے کہ دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ کائنات کے جتنے انسان پیدا ہوتے ان کی پرورش، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان کی نشو و نما اور ان کی غور و پرداخت ان کے والدین کرتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے رشتہ داروں کو اٹھا لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی نشو و نما اور ان کی تعلیم و تربیت کسی مخلوق نے نہیں کی بلکہ خالق نے خود فرمائی ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا کا یہی مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں پالا. ہم نے خود آپ کی تربیت کی اور جب 40 برس کی عمر کو آپ پہنچے آپ کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا گیا. آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغام رساں کی حیثیت سے منتخب کر لیا اور جب وہ اس کائنات میں تشریف فرما ہو گئے تو ان پر یہ کتاب مقدس نازل کی. ایسی کتاب کہ زمانے کی کروٹوں کے ساتھ ساتھ دنیا والے جب بھی اس پہ نگاہ ڈالیں انہیں اس میں اپنے لیے روشنی اور ہدایت نظر آئے. اور پھر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا، اپنی نگرانی میں آپ کو پالا، اسی طرح اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہی کتاب دستور ہدایت اور یہی کتاب اصول و ضوابط کا آخری مرقع ہوگی. اس لیے اس کتاب کے اندر ایک حرف کی تبدیلی ہونے نہ پائے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پہلی کسی کتاب کے لیے یہ اہتمام نہیں ہوا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہو. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی پیغمبروں کو اس کائنات سے رخصت ہوئے کچھ ہی عرصہ نہ گزرا تھا کہ کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی. بعض کتابیں زمانے سے بالکل ناپید ہو گئی، بعض کا وجود مٹ گیا، بعض کے اندر اس قدر تبدیلی ہو گئی کہ ان کا اصلی چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا. لیکن جب یہ کتاب مقدس نازل ہوئی تو رب نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اے کائنات کے لوگوں سن لو، اس کتاب کو اتارا بھی میں نے ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی میں نے لے لیا ہے. آج رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ اپنی آنکھوں سے اس کتاب مقدس کی حفاظت کے لیے رب کی جانب سے کیے گئے اہتمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح گلی گلی، محلے محلے، کوچا کوچا، بستی بستی، کریا کریا، نگری نگری، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہوتی جس میں اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے نبی کے مصلح نیابت پہ کھڑے ہو کر زبانی اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور ادنا سا شوشا، معمولی سی تبدیلی ان کی زبان سے نہیں نکلتی کہ پیچھے سے کئی لوگ اس کی اصلاح کے لیے بول پڑتے ہیں تاکہ خدا کا یہ وعدہ لوگوں کے سامنے روشن اور آشکار رہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ساری کائنات مل کے
اس کتاب مقدس کی زیر اور زبر کو تبدیل نہیں کر سکتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھی جو اس قرآن کی تشریح اور اس کتاب کی تفسیر ہے، اسی طرح رب کائنات نے محفوظ کیا اور خود قرآن پاک میں اس کا وعدہ دیا، ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اے میرے محبوب، اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، اس کو محفوظ بھی ہم نے کرنا ہے، اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے. جس طرح قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کا بیان ہوا ہے، وہ بھی رب کی جانب سے ہے. اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے کوئی ایک لفظ اس وقت تک نہیں نکالتے جب تک کہ آسمان سے انہیں اس لفظ کی ادائیگی کا حکم نہیں ہوتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اسی لیے قرآن مجید میں رب نے جہاں قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس کتاب کی پیروی کا حکم دیا، وہاں اپنے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی پیروی کا بھی حکم دیا. قرآن پاک میں رب نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں، جو رسول تمہیں کہے اس کو اپنا لو، جس سے نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک اس کی حفاظت آسمان والے نے اپنے ذمہ لی تاکہ آنے والی نسلیں اس سے رہنمائی حاصل کرے، تو خداوند عالم نے اسی قرآن مجید میں دنیا کے تمام انسانوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. اور نبی کی پیروی کا معنی کیا ہے کہ نبی کے فرامین کی پیروی کرے، نبی کے ارشادات کی پیروی کرے، نبی کی تعلیمات کی پیروی کرے. اب نبی کی تعلیمات قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ان کو مانا جائے. اس کے لیے ضروری تھا کہ جس طرح کتاب مقدس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے، اسی طرح سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کا بھی انتظام کیا جائے. چنانچہ رب کائنات نے بے شمار ایسے انسانوں کو پیدا کیا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حرف کو، آپ کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا، آپ کی حرکات کو نوٹ کیا، آپ کے سکنات کو نوٹ کیا، آپ کے چلنے کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے کھانے کو، آپ کے پینے کو، آپ کے مسجد میں آنے کو، آپ کے مسجد سے جانے کو، آپ کے لیٹنے کو، آپ کے سونے کو، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا. کیونکہ رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں مومنوں کو یہ کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے اپنے نبی کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ بنائی ہے، اور اس زندگی کے اندر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کاروبار کرنا، سونا جاننا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، لوگوں پر فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ، لوگوں سے تعلقات، اپنوں سے تعلقات، غیروں سے تعلقات، یہ سب چیزیں شامل تھیں. اس لیے رب کائنات نے قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، جو کہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال اور آپ کی تقریرات پر مشتمل ہیں، ان کو محفوظ کر دیا۔ جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے، اسی طرح رب کائنات نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کیا۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت اس چیز کا نام نہیں ہے صرف کہ نبی کائنات کی زبان اقدس سے جو بات نکلی ہو صرف وہی سنت ہے۔ سنت تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک، جو بات نبی نے کہی ہے وہ سنت ہے۔ ایک، جو کام نبی نے کیا ہے وہ سنت ہے۔ ایک، نبی کی موجودگی میں آپ کے کسی ساتھی نے کوئی کام کیا، نبی نے اس کو نہیں روکا، اس کو ثابت رکھا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ تو نبی کی سنت تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک، نبی کے اقوال پر، آپ کے افعال پر۔ دوسرے، نبی کے افعال و اعمال پر۔ تیسرے، نبی کی تقریرات، کہ ہر وہ چیز جو نبی کی موجودگی میں ہوئی ہے اور نبی یہ کائنات نے اس کو نہیں روکا ہے، وہ بھی نبی کے فرمان میں شامل ہے۔ اس لیے کہ وہ بات اگر نادرست ہوتی تو نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اس سے روکنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان تین چیزوں کی حفاظت کا بھی رب نے اہتمام کیا۔ آج ہمارے پاس حدیث کے ذخیرے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات، آپ کے سارے ارشادات، آپ کے سارے فرامین، آپ کے سارے احکامات ایک ایک کر کے محفوظ ہیں۔ اسی لیے رب نے ان کا ماننا مومنوں پہ لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن کتابوں میں محفوظ ہیں، ان کتابوں کو حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان ساری کتابوں میں سب سے اہم ترین، سب سے صحیح ترین اور سب سے جلیل القدر کتاب، اس کا نام صحیح بخاری ہے۔ دوسری کتاب جس کے اندر نبی کے فرامین کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس مجموعے کا نام مسلم شریف ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر جو حدیث آ جائے اس کا ماننا مسلمانوں پر اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح کہ قرآن کو ماننا ہے۔ اس لیے کہ یہ قطعی ثبوت ہے۔ ان کی صحت کے بارے میں، ان کے درست ہونے کے بارے میں امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ آج جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے، اور سارا زور ان کا کتاب اور کتاب پر ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اس قرآن پاک کی تردید کرتے اور اس قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس قرآن پاک کے اندر 10-20 نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے مومنوں کو اپنی نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اور نبی کی پیروی کا معنی کیا ہے؟ جس طرح کے خداوند عالم نے لوگوں کو اپنی کتاب کی پیروی کے ذریعے اپنی پیروی کا حکم دیا، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی پیروی کرو۔ اللہ کی پیروی کا معنی کیا ہے؟ کہ جو رب نے کتاب اتاری ہے اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرو، اس کی منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح جب یہ کہا اطیعوا الرسول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے
اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے اس بات سے جن چیزوں کو قرآن کی تفسیر، توضیح اور تشریح کے طور پر بیان کیا ہے ان کو تسلیم کرو۔ خدا کی پیروی کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور سرور کائنات کی پیروی کے لیے ہمیں محمد کی سنت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح کوئی شخص قرآن کو مانے بغیر مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بغیر مانے کے بغیر کوئی آدمی مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، آج کے خطبے میں صرف یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج جدید دور کے فرعونوں نے امت مسلمہ کی گمراہی کے لیے نئے نئے فتنے رائج کیے، نئے نئے افکار ترویج دیے، نئی نئی آراء کی نشر و اشاعت کی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں، فلاں بات قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے اسی طرح محمد کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ آج یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا کے جائے کہ جو شخص رب کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں فرق کرتا ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ مومن اور مسلمان وہ ہے جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس لیے جب کوئی بندہ یہ پوچھے یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں، اس کو کہو کہ ہمارے نزدیک رب کا قرآن، نبی کا فرمان ایک حیثیت رکھتا ہے، دونوں میں رتی برابر فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہمیں تب تک معلوم نہیں ہوا جب تک کہ محمد نے نہیں بتلایا کہ یہ قرآن ہے۔ اگر رسول اللہ یہ نہ بتلاتے کہ یہ قرآن ہے، دنیا والوں، کائنات کا کوئی شخص یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے۔ یہ قرآن ہم نے تب مانا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لحاظ سے نبی کا فرمان قرآن پر بھی مقدم ہے کہ نبی اگر ہم کو یہ نہ بتلائے کہ قل هو اللہ احد قرآن کی آیت ہے، ساری دنیا مل کے یہ بات معلوم نہیں کر سکتی تھی کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہم نے نبی، اور اسی لیے اچھی طرح آنکھیں کھول کے دل اور دماغ کے دریچوں کو باندھ کر کے یہ بات سمجھ لو کہ رب کائنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم دیا تو نبی نے قرآن کو بعد میں پیش کیا، اپنے فرمان کو پہلے پیش کیا ہے۔ خود قرآن نے کہا، کہو قد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اے لوگوں میں نے تم میں 40 برس گزارے ہیں، بتلاؤ تمہاری میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ پہلے قرآن نے یہ نہیں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بعد میں کہا۔ محمد کے فرمان کی صداقت کو پہلے منوایا، قرآن بعد میں اتارا ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک اس زبان پہ اعتماد نہیں ہوگا، جو زبان کتاب اللہ کو قرآن قرار دے گی، تب تک قرآن پہ بھی اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ ہو، اونچی کہو صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ نہیں کہا اور لوگ آؤ قرآن سنو، قرآن یہ کہتا ہے۔ پہلے کہا غار حرا سے اتر کر کوہ صفا پر آئے، ماذا تقولون فیہ، بتلاؤ یہ زبان جو حرکت کر رہی ہے اس زبان کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ جواب دیا ما جربناک الا صدقا، ہم نے اس زبان
سے 40 سال کے طویل عرصے میں سچائی کے سوا کچھ بھی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس قرآن پڑھو، اس قرآن کو. آج باجاہل ان پڑھ ٹی وی کے فنکار قرآن 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 کیا ہے؟ جب تک کہ محمد کے فرمان کو نہ مانا جائے قرآن نہیں مانا جا سکتا ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول؟ قرآن کیا ہے؟ کس نے بتلایا؟ اگر محمد کریم نہ بتلائے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کیسے ہے. یہ قرآن جو آج ہم اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں، کس نے خبر دی ہے کہ یہ قرآن؟ اپنی آنکھوں سے کسی نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا؟ اور یہی بات تھی جو صدیق نے اپنے ایمان کے پہلے دن کہی تھی کہ یمن سے واپس آئے. کہا گیا ابو بکر تیرے بچپنے کے یار اور دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے خدا کا کلام اترتا ہے، مجھ سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. صدیق اپنا سامان رکھتے ہیں، بھاگے ہوئے جاتے ہیں. نبی یہ کائنات کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، سرور گرامی باہر آتے ہیں. ابھی صدیق نے کچھ نہیں سنا، نہ قرآن سنا، نہ کوئی نشان دیکھا. سرور گرامی کے دروازے پہ دستک دی. حضور نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے جواب ملا، اے عبداللہ کے بیٹے تمہارا بچپنے کا یار آیا ہے. نبی یہ کائنات جلدی سے باہر لائے. باہر تشریف لائے، دیکھا سامنے ابو بکر کھڑے، نگاہ ڈالی. فرمایا ابو بکر سفر سے کب آئے ہو؟ کہا ابھی آیا ہوں. سامان بھی نہیں رکھا کہ مکے میں تیرے متعلق عجب گفتگو سنی ہے، بھاگا ہوا آیا ہوں تاکہ حقیقت معلوم کروں کہ حقیقت کیا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ رب کا کلام نازل ہوتا ہے. خدا نے آپ کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا، اللہ نے آپ کو پیغمبری کی خلعت فاخرہ پہنائی ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ اس کائنات میں اپنے آپ کو خدا کا فرشتہ کہتے ہیں. نبی نے محبت سے اپنے بچپنے کے دوست کو دیکھا. نہ جانے اس کا جواب بھی وہی ہوگا جو مکے کے دوسرے لوگوں نے دیا. آج نبی دیکھ رہے ہیں، شاید گالی دے، پتھر مارے، مجھے برا بلا کہے، نگاہ ڈالی. ابو بکر دیکھ رہے ہیں. فرمایا ابو بکر تو نے سچ سنا ہے، میں کہتا ہوں کہ رب کا کلام مجھ پہ نازل ہوتا ہے. اور اب نبی یہ کائنات دیکھ رہے ہیں ابو بکر کے چہرے کی طرف کہ کیا پیشانی پہ کیا سلوٹیں انداز ہوتی ہے. ابو بکر جو نگاہ اٹھا کے محمد اقدس کی طرف دیکھ رہا تھا، جب نبی یہ کائنات سے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں رب کا کلام مجھ پہ نازل ہوتا ہے، تو ادب سے اپنی نگاہوں کو نیچے گرا دیا. حضور نے چہرے کی تبدیلی کو دیکھا. فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے. کہنے لگے اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ، آج کے بعد تم میرے دوست نہیں رہے، میرے آقا و مولا بن گئے ہو. ہاتھ بڑھائیے، میں ایمان لاتا ہوں کہ تم جو کچھ کہتے ہو سچ کہتے ہو. آج کے بعد تم میرے یار نہیں رہے، میرے سید و مولا بن گئے. پلٹے، مشرکین مکہ انتظار کر رہے ہیں، جانے ابو بکر کیا جواب لے کے آئے. پوچھا ابو بکر جو ہم نے کہا تھا سچ نکلا ہے کہ نہیں؟ ابو بکر نے جواب میں ارشاد کیا تم نے جو کہا سچ نکلا ہے. کہا پھر کیا کہتے ہو؟ کہا تمہاری بات بھی سچ نکلی، محمد کی بات بھی سچ نکلی ہے. مان کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. حیران و شتر رہ گئے. کہنے لگے ابو بکر کیا کہتے ہو؟ فرمایا سچ کہہ رہا تھا، تم نے اس کے بارے میں سچ کہا تھا. میں نے جب اس سے پوچھا اس نے اقرار کیا، میں نے مان لیا. کہنے لگے اتنی جلدی مانا ہے؟ تو قرآن سنا،
کوئی اس کا کلام سنا، کوئی اس سے معجزہ مانگا، کوئی نشانی طلب کی؟ فرمایا مجھ کو سننے کی اور دیکھنے کی خواہش نہیں تھی، ضرورت نہ تھی۔ کہا ابو بکر کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میں نے 40 برس اس کو دیکھا ہے اور زندگی میں کبھی مخلوق کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جو مخلوق کے خلاف جھوٹ نہیں بولتا وہ خالق کے خلاف جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میرا یقین ہے جو وہ کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور پھر لوگ پھر پڑے، مارا، زخمی کیا، لوگ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغام رسان، آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور نشو و نما اس انداز سے فرمائی کہ قیامت تک آنے والی نسلیں نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر، نہ آپ کی رسالت پر اور نہ آپ کی ذات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کر سکے۔ اس لیے آپ کی تکوین میں اور نشأت میں، آپ کی نشو و نما میں، آپ کی پرورش و پرداخت میں اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں اور آپ کی حیات طیبہ کے تمام مراحل پہ کڑی نگرانی رکھی گئی کہ پہلے انبیاء پٹی کر رہی تھی۔ ابو بکر کو ہوش آتا ہے، آنکھیں کھولی، پانی طلب کیا، ماں پانی کے لیے دوڑی، اتنی دیر میں مکمل ہوش آ گیا، ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگایا گیا، فرمایا ماں پیالے کو پیچھے ہٹا لو، پہلے مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو، میں دیکھوں کہ میرے آقا کو تو کوئی گزر نہیں پہنچی۔ ماں نے کہا ہم تیرے دوست کو بلا لاتی ہیں۔ فرمایا محمد آج کے پاس دوست نہیں رہا، آقا و مولا بن گیا ہے، اور آقا و مولا کو بلایا نہیں جاتا، ان کے گھر جایا جاتا ہے۔ لوگ معلوم کرو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو دعوت دی وہ قرآن نہیں سنایا، بلکہ پہلے اپنے فرمان کی صداقت منوائی ہے کہ قرآن تب بولا جائے گا جب اس زبان پہ یقین کیا جائے جس زبان سے قرآن کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اگر اس زبان پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر اس زبان سے نکلنے والے قرآن کے الفاظ پر بھی اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے رب کائنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی نبوت کے لیے، آپ کی رسالت کے لیے معیار کر دیا۔ اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں،
اسی لیے ہم موجودہ حکمرانوں کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس لیے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، 8 سال تک جھوٹ بولتا رہا، کعبے میں کھڑے ہو کر اس نے جھوٹ بولا، اس کے عمرے، اس کا حج، اس کے طواف لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، اس کے وعدوں پر اعتبار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی کسی بات پر اعتبار کرنا جائز نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میں نے آج سے 5 برس پہلے کہا تھا، 6 برس پہلے، لوگ آج روتے ہیں، کوئی پانی کو روتا ہے، کوئی بجلی کو روتا ہے، کوئی امن عامہ کو روتا ہے، کوئی عزت و عصمت کو روتا ہے، اور میں نے آج سے 5-6 برس پہلے اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوگوں جو اس کے اسلام پر یقین کرتا ہے کرتا رہے، میں جھوٹے آدمی کے اسلام پر کبھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج واقعات نے ثابت کیا، اخباروں میں خبر چھپتی ہے کہ اس آدمی کی ترتیب دی گئی اسمبلی، اس کا جھوٹ دیکھو، ایک طرف کہتا ہے اسلام آ گیا ہے، اور دوسری طرف اس کی اسمبلی کے اندر رب کے شعائر کی توہین کی جاتی ہے، روزے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ بدبخت ٹکے ٹکے کے ممبر امت مسلمہ کے منتخب نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے رسول کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے مہینے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو، حکمرانوں کو، بے حمیتوں کو، بے ضمیروں کو، جھوٹوں کو، مفتریوں کو، کذابوں کو، دجالوں کو اسلام کا نام لیتے ہیں، شاعر اللہ کی توہین ہوتی ہے، ان کی اسمبلیوں کے اندر لوگوں کو تاثر دیتے ہیں۔ یہاں کوئی شخص رمضان کا احترام نہ کرے اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے خلاف رمضان آرڈیننس کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا، اور بغیر تو تمہاری اسمبلی کے ممبروں کی تصویریں چھپی ہیں رمضان کے دنوں میں سگریٹ پیتے ہوئے، تمہاری اسمبلی کے اندر کہا گیا ہے کہ ان کی سہولت کے لیے اسمبلیوں کی لابیوں میں ٹھنڈے پانی کے کولر رکھے گئے ہیں، اور منافقوں بتلاؤ تمہارا اسلام کہاں گیا ہے۔ ہم نے جان لیا تھا محمد الرسول اللہ کی سیرت سے کہ جب نبی کی سیرت کو ہم نے دیکھا، نبی کے پیغام اولی کو دیکھا، ہم نے محسوس کر لیا تھا کہ رب کائنات نے اسلام سے بھی پہلے، قرآن سے بھی پہلے نبی کی صداقت کا، سچائی کا لوگوں کے سامنے اظہار کروا کے منوایا ہے کہ کام وہی کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے، اور جھوٹے کی کسی بات پہ اعتماد کیا جا سکتا۔ آج ہم اس قرآن کو کتاب اللہ مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ صفحہ اول سے لے کر صفحہ آخر تک ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حصہ نہ ہو، ہمارا ایمان ہے۔ ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کائنات کے امام نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے، اور اس سچے کی بات کبھی غلط ہو سکتی، اور سچائی اکبری چیز ہے، صداقت۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قرآن سے بھی پہلے مانا ہے، قرآن بعد میں مانا، محمد کا فرمان پہلے مانا۔ محمد کا فرمان مانا ہے تو قرآن مانا ہے، اگر نبی کا فرمان نہ مانا جائے تو قرآن مانا جا سکتا؟ اس لیے وہ جاہل پر خود غلط لوگ جو آج کہتے ہیں قرآن، سن لو، قرآن کو قرآن اگر قرار دیا ہے تو نبی کے فرمان نے قرار دیا، وگرنہ اگر نبی کے فرمان کی حجیت کو تسلیم نہ کیا جائے
تو قرآن کی صداقت کو، قرآن کے کلام الہی ہونے کو بھی تسلیم کیا جا سکتا؟ اس لیے اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مومنوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے جب دونوں کا ماننا لازمی اور ضروری ہے قرآن کی روح سے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جس نے میرے قرآن کے اتارنے والے رب نے کہا ہے، جس نے میرے نبی کی بات کو نہ مانا، سن لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ۔ یہاں یہ نہیں کہا جس نے قرآن کو نہیں مانا، فرمایا من یشاقق الرسول، جس نے نبی کے فرمان کو نہیں مانا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے کہ نبی کا فرمان اولین ہے تھی، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى ومن ابى دخل النار۔ لوگوں سن لو، جنت میں وہی جائے گا جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، جس نے رب کی اطاعت کی وہ جنت میں گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے رب کی نافرمانی کی، جس نے رب کی نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا۔ نبی یہ کائنات نے اپنی اطاعت کو رب کی اطاعت قرار دیا، اپنی نافرمانی کو رب کی نافرمانی قرار دیا، اس لیے کہ نبی کی کوئی بات اپنی بات ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، تبھی بولتا ہے جب آسمان سے بولنے کا حکم آتا ہے۔ لوگوں اس لیے سمجھ لو کہ نبی کائنات کے فرامین کے مانے بغیر، آپ کے ارشادات تسلیم کیے بغیر، آپ کے احکامات پہ عمل کیے بغیر، آپ کی تعلیم کو سینے سے لگائے بغیر، آپ کے ارشادات کو پیشانیوں پہ سجائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، چاہے قرآن کی پیروی کا کتنا دعویٰ کیوں نہ۔ صرف اسی کے جاؤ، اور پھر قرآن بتلایا بھی محمد نے، قرآن سمجھایا بھی محمد نے صلی اللہ ہو، اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن پڑھ کے بھی نبی نے بتلایا، قرآن کے معنی بھی نبی نے سمجھائے، قرآن کہتا ہے۔ قرآن پڑھ کے بھی نبی بتلائے، قرآن پڑھ کے نبی سمجھائے، نہ اس کے بتلائے بغیر قرآن کا پتہ چلے، نہ اس کے سمجھائے بغیر قرآن کا پتہ چلے۔ لوگوں اس لیے جان لو کہ رب کے قرآن کی اس وقت تک تلاوت اور تفہیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی یہ کائنات کے فرامین کو ساتھ میں رکھا جائے۔ دونوں کی یکساں حیثیت، دونوں میں فرق کرنے والا مومن و مسلمان نہیں ہے۔ اور آخری بات سن لو، دونوں کے بغیر نجات نہیں۔ دو چیزیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس کتاب کو ہم قرآن صامت سمجھتے ہیں، محمد کو قرآن ناطق سمجھتے ہیں۔ دونوں رب نے نازل کی، ایک مانے نجات نہیں، دونوں کو ماننا ضروری، اور اسی طرح دونوں کے ساتھ تیسری ماننے سے بھی نجات۔ کیوں کہ تیسری کو شامل کرنے سے ان دونوں کی قدر و قیمت میں فرق پڑتا ہے، ان دونوں کی قدر و قیمت میں خلل آتا ہے۔ ایک
پر بھی گزارا نہیں، 3 پر بھی گزارا، صرف 2۔ نہ کسی مولوی کی بات، نہ خطیب کی، نہ واعظ کی، نہ ذاکر کی، نہ محدث کی، نہ امام کی، نہ فقیہ کی، نہ خانزادے کی، نہ جرنیل کی، نہ کرنیل کی، نہ فوجی ڈکٹیٹر کی، نہ کسی وڈیرے ڈکٹیٹر کی بات مانی جائے گی تو یا رب کے قرآن کی مانی جائے گی یا محمد کے فرمان کی مانی جائے گی۔ تیسری کوئی بات اس کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں رکھنا رب کے قرآن کی بھی توہین، نبی کے فرمان کی بھی توہین ہے، اور نہ رب کی توہین کرنے والا جنت میں جائے، نہ محمد کے فرمان کی توہین کرنے والا جنت میں جائے۔ اور اس کا کیا مفہوم ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان مبارک کا دوسرا دھاکہ بھی گزرنے والا ہے۔ آج رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ آج سے 3 دن بعد تیسرا دھاکہ، جسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا دھاکہ قرار دیا ہے، وہ شروع ہونے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان تینوں اشروں کو اس طرح سے گزارا جس طرح سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ خوشی اور سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دن کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کر کے اپنے رب کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرا اور رب کی مغفرتوں کے بخششوں کے مستحق بنے۔ اس تیسرے دھاکے کو، تیسرے عشرے کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا ہے، وہاں اسے رب کی راہ میں خلوتوں کا عشرہ بھی قرار دیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب تک آپ اس کائنات میں تشریف فرما رہے، رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے کسی ایک گوشے میں خیمہ لگا کر یا پردے باندھ کر رب کے لیے خلوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محبوب کو منانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تنہائیوں میں، خلوتوں میں اس کے ساتھ باتیں کی جائیں، اس کے سامنے التجائیں پیش کی جائیں، اس کے سامنے عرضداشتیں اور گزارشیں رکھی جائیں۔ اور کائنات میں رب سے بڑا مومنوں کے لیے محبوب کون ہو سکتا ہے؟ یہ 10 دن تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو منانے کے دن ہیں۔ اور لوگوں، یہ ایسی سعادت ہے جو رب کائنات صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو رب واقعی اپنا محب بنانا چاہتا ہے، جن سے رب کا تعلق ہوتا ہے، جن سے رب پیار کرتا ہے، ان سے پیار کرنا چاہتا ہے۔ انہی کو، جس کے ساتھ کسی کا تعلق نہ ہو، اس کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر آپ کسی ایسے کے پاس جائیں جس سے آپ کا تعلق خاطر نہیں ہے، دروازے پہ دستک دیں گے، باہر سے ہی جواب مل جائے گا کہ چلے جاؤ، ملنے کا موقع نہیں ہے۔ اور جس سے تعلق ہو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ آؤ اور بارگاہ میں حاضری سے شرف یاب ہو جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کی سعادت صرف ان لوگوں کو رب عطا کرتا ہے جن سے رب کا پیار ہوتا ہے، اور جن کو رب اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے بہرور کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کو بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہی نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں، بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو رب کی بارگاہ میں 10 دن کی خلوتوں اور تنہائیوں کا موقع میسر آتا ہے، انہیں خوش ہونا چاہیے
کہ ان پر رب کی نظر کرم ہے اور رب انہیں اپنی بارگاہ میں سرفراز کرنا چاہتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سعادت سے اپنی جھولیوں کو بھر لے کہ 10 دن سارا سال پورا برس دنیا کے لیے گزرتا ہے، یہ 10 دن رب کے لیے گزر جائے. میرے آقا کا ارشاد ہے جو بندہ رب کے لیے رب کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے، فرمایا جس دن نکلتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، پاک طاہر مطہر. اور نبی یہ کائنات نے کہا جب چاند نکلتا ہے تب مومن اپنی خلوت گاہ سے باہر آتا ہے، پھر رب کو وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس وقت اعتکاف گاہ کو چھوڑتے ہوئے اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے رب اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہے. اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں کی شب کو 20 رمضان کی جو 21ویں کی رات ہوتی ہے اس شب کو نماز عشاء کے بعد تراویح کے بعد اپنے معتکف میں اس کٹیا میں جو مسجد کے اندر پردے تان کے بنائی گئی ہے اس کے اندر خلوت میں بیٹھ جائے یا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس میں داخل ہو جائے. اعتکاف کی حالت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا بیٹھنا بھی ثواب، اگر مومن سویا ہوا ہے اللہ اس کے سونے کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ یہ اس کی بات معتکف کے لیے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا ممنوع ہے. ضرورت کا معنی یہ ہے کہ اگر مسجد میں قضاء حاجت کا اہتمام نہیں ہے تو قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. اسی طرح اگر اس کے گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے اپنے گھر کے دروازے تک جا سکتا ہے، راستے میں بات نہیں کر سکتا. کھانا لے اور جلدی سے واپس پلٹ جائے، راستے میں کسی سے حال حقیقت بھی نہیں پوچھ سکتا، کسی مریض کی عیادت بھی نہیں کر سکتا، مسجد سے باہر کسی جنازے میں شمولیت بھی نہیں کر سکتا. باقی اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارے. اگر گھریلو معاملات کے سلجھانے کے لیے کسی گفتگو اور بات کی ضرورت ہو تو کر سکتا. اسی طرح اور کوئی معاملات ہو تو ان کے بارے میں ہدایات دے سکتا، لیکن مسجد میں بیٹھ کر بیکار اور لغو باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. معتکف جہاں تک معتکف کے غسل کا تعلق ہے، گرمی کی صورت میں اگر چاہے دن میں 10 مرتبہ بھی غسل کر سکتا. نہانے میں کوئی قباحت نہیں. بعض جاہلوں نے اپنی طرف سے مسئلے تراش لیے ہیں کہ معتکف کبھی نہیں پھیر سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، سرما نہیں ڈال سکتا، غسل نہیں کر سکتا. یہ سب جعلی مسئلے ہیں جن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کوئی تعلق نہیں. اصل بات یہ ہے کہ معتکف مسجد میں خلوت نشین ہو کے اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھے، باقی جو ضروریات ہیں ان کی ادائیگی میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ اعتکاف کے موٹے موٹے مسائل ہیں. عید کی رات چاند نظر آنے پر وہ دعا مانگ کے اپنے گھر کی طرف روانہ. سنت یہ ہے کہ دعا مانگی جائے اور دعا کے بعد اعتکاف گاہ کو چھوڑا جائے، کیونکہ معتکف کی دعا اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں. دوستو اسی طرح یہ آخری اشرا آنے والا ہے. اب تک سستی غفلت کے نتیجے میں جن لوگوں کو رات کے قیام کی نہیں توفیق ہوئی، ان ایام کو غریبت جانے. یہ دن روز روز نہیں آئیں گے. کون جانے کہ اگلے برس انسان نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا. کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت ہر شخص پہ آنی ہے. کون ہے جس سے موت کو رستگاری ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک، اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے بھی موت سے ان کو چھٹکارا نہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارے بزرگ شیخ اور بر صغیر ہند و پاک کے تمام اہل حدیثوں کے استاد اور امام
حضرت شیخ الاسلام مولانا حافظ محمد گوندلوی، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ابھی پرسوں ان کا انتقال ہوا۔ میں نے اس موقع پر کہا تھا کہ اگر لوگ نیکیوں کی بنیاد پر زندہ رہتے تو ایسے لوگوں کو نہیں مرنا چاہیے تھا، کہ جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ساری زندگی یا کتاب و سنت کے پڑھنے اور پڑھانے میں صرف ہوئی ہے یا رب کے ذکر اور اذکار میں صرف ہوئی ہے۔ میں نے حضرت حافظ صاحب کو 20 سال خلوتوں میں دیکھا ہے، گھروں میں، تنہائیوں میں، یا میں نے ان کو حدیث پڑھتے ہوئے دیکھا یا رب کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ تیسری کوئی کہتی جب اس طرح کے لیک لوگ نہیں رہے باقی کون ہے گئے؟ اور فاطمۃ الزہرا کی بات تو کتنی اعلیٰ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ نہیں رہے تو اور کس نے رہنا ہے؟ قرآن نے کہا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ جو بھی بشر آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان سارے مرنے والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ حضرت حافظ صاحب کے درجات اعلیٰ علیین میں متعین فرمائے۔ اللہ جتنے لوگ زندہ ہیں اللہ انہیں اپنی رضا، خوشنودی اور اپنی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں، میں یہ کہہ رہا تھا یہ چند گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں کو غنیمت جانو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندگی کے لیے تیار کرو۔ تاک راتوں میں بالخصوص نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی سونے نہ دیتے تھے۔ اس کے لیے اہتمام کرو، کیونکہ ان تاک راتوں میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے متعلق رب نے قرآن میں کہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک ایسی رات بھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، 83 سال کی عبادت سے، 83 ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادتوں سے برابر نہیں کہا۔ رب نے کیا کہا ہے؟ خیر۔ اس لیے اس کے لیے اہتمام کرو۔ آج ہم نے اللہ کے فضل سے 25ویں پارے کی رات کو تلاوت کرنی ہے، اب منزل بھی تھوڑی رہ گئی ہے۔ ان مواقع کو غنیمت جانو کہ پڑھے گئے قرآن کی تشریح اور توضیح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دوست اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس موقع کو کھونے نہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رمضان کے دنوں اور راتوں کی برکتوں سے بھرپور ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شام کو جامع مسجد اہل حدیث شاد باغ میں ایک دوستوں نے افطاری کی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ شاد باغ جامع مسجد اہل حدیث میں افطاری سے اللہ تعالی ایسے مخیر دوستوں کے مال و جان میں برکت فرمائے جن کو میں نے توجہ دلائی اور انہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس میں چندہ دینے کا اعلان کیا۔ لیکن صورت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی موزون جگہ جس میں سارے دوست پہنچ سکے، لوگوں کے لیے سہولت ہو، وہ نہیں مل رہی۔ چنانچہ آج میں یہی فیصلہ کر پایا کہ ہماری کوششیں ناقص اور ناتمام ہیں، اور یہ کام تبھی سر انجام پا سکتا ہے جب عرش والے کی مرضی ہو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا آخری دعا، آخری ہتھیار دعا ہے۔ ہم سارے دوست جتنے احباب ہیں جگہ ڈھونڈ کے تھک گئے، جگہ ملتی ہے لیکن کوئی کسی لحاظ سے غیر موزوں ہے، کوئی کسی لحاظ سے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ جمعے کا دن ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کا دن بھی قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے۔ اور پھر خطبے کے دوران نبی کائنات نے کہا ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ مومن کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اللہ سے پورا کر دیتا ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، خلوص دل کے ساتھ سارے دوست دعا کریں اللہ ہمیں مسجد کے لیے کوئی بڑی وسیع اور فراخ جگہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں مسجد کے لیے، تاکہ تیرے دین کی خدمت ہو سکے، تیرے کتاب کی نشر و اشاعت ہو سکے، تیرے نبی کی سنت کو عام کیا جا سکے، اللہ ہمیں کوئی موضوع اور بڑی جگہ عطا فرما دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسجد کے لیے کوئی موضوع اور بڑی جگہ عنایت عطا فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ